نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر رب زدنی علما اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تمام افراد کا ایک بار پھر اسلامیت کے سیشن کے اندر خوش آمدید ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے فتح مکہ کے اوپر۔ فتح مکہ جو کہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم ترین فتح تصور کی جاتی ہے، اس حوالے سے ہم آیت پڑھتے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر 1۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی۔ یہ وہ بشارت تھی مسلمانوں کو جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر دی گئی۔ اگر ہم ریویژن کریں تو ہم نے پڑھا پیس ایگریمنٹ آف حدیبیہ جو کہ 6 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف ممالک کے اندر خطوط لکھے جو کہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور فتح خیبر یہ بھی 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور وار آف موتا یہ ہے محرم الحرام کا۔ اگر ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں بات کریں تو یہ نتیجہ ہے فتح مکہ کی اور فتح خیبر کی، جو کہ مسلمانوں کو ہوئی۔ جیسا کہ مسلمانوں کو فتح مکہ کی آیت نمبر سورہ فتح کی آیت نمبر 20 کے اندر بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس ایک بہت سارا مال و غنیمت ہاتھ لگنے والا ہے، وہ اشارہ خیبر کی طرف تھا۔ اور اگر ہم حدیبیہ کے معاہدے کی بات کریں تو یہ اللہ رب العزت نے تقریباً 6 ہجری کے اندر مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ اس سلسلے کے اندر مسلمانوں کو ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ مل گیا جس کے اندر وہ اپنے دیگر اقدامات کر سکے، جس میں خطوط کی روانگی ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر فتح خیبر ہوا، فتح مکہ ہوا، اور اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا جن لوگوں نے معاہدے کی پیشکش 7 ہجری کو کی تھی، ان لوگوں نے 8 ہجری کو ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بغیر کسی جانی نقصان کے، بغیر کسی مالی نقصان کے یعنی کہ مکہ شہر عطا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کلاس کے اندر۔ بسم اللہ اول و آخرہ۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہر قبیلے کو اختیار ہوگا، چاہے وہ مسلمانوں کے فریق ہو یا قریش کا، جو قبیلہ جس فریق کا حلیف ہوگا اس قبیلے کا حصہ سمجھا جائے گا۔ لہذا کسی ایسے قبیلے پر حملہ یا زیادتی ہوئی تو اس فرد واحد پر یعنی کہ حملہ تصور ہوگا۔ بنو خزیجہ مسلمانوں کے حلیف، بنو بکر قریش کے حلیف تھے۔ دونوں قبائلوں کے درمیان آپس میں پرانی چپکلش چلتی آ رہی تھی۔ شعبان 8 ہجری کو رات کی تاریکی میں بنو بکر نے صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزیجہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سلسلے کے اندر قریش کی جانب سے بنو بکر کی پس پردہ ہتھیاروں اور جنگجوؤں سے امداد کی گئی۔ قریش کے کچھ آدمی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ بنو خزیجہ کے لوگ صلح کی وجہ سے بے فکر مند تھے اور حملے کا اندیشہ نہ تھا۔ اچانک حملے کی وجہ سے بنو خزیجہ کو شدید نقصان ہوا، جس کے نتیجے میں 23 افراد قتل ہوئے۔ اس سلسلے کے اندر حدود حرم کی بھی پاس نہیں رکھا گیا۔ بنو خزیجہ کا ایک فرد فریاد لے کر مدینہ آیا۔ سالم بن عمرو بنو خزیجہ کا شاعر تھا جس نے اشعار کے اندر فریاد رسی کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، واللہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی کروں گا۔ نصرت یا سالم۔ اللہ کے رسول نے قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا اور 3 شرائط پیش کی، ان میں سے کوئی منظور کر لے۔ مقتولین کا خون بہا دیا جائے، قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو، یا پھر اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے کہا صرف تیسری شرط منظور ہے۔ قریش نے بنو خزیجہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کے لیے گویا صلح توڑ دی۔ قریش کو غلطی کا احساس ہوا۔ اس سلسلے کے اندر صلح کی تجدید کے لیے ابو سفیان
جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، مدینے روانہ ہوئے اور بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ ابو سفیان مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے کوشش کوئی سفارشی تلاش کرنا محمد علیہ السلام کو جو تجدید پر آمادہ کر سکے۔ ابو سفیان کی بیٹی جناب سیدہ ام المومنین حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور سفارش کی۔ اللہ کے رسول ابو سفیان جب حجرے میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول کے بستر اقدس پر بیٹھنا چاہا، جسے ام حبیبہ نے لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹے یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں۔ ام حبیبہ نے فرمایا، ھذا فرشت رسول اللہ وانت نجس، یہ بستر رسول علیہ السلام کا ہے اور آپ ناپاک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ ہی گیا۔ جواب سن کر ابو سفیان باہر نکلا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، صلح کی تجدید کی درخواست کی اور 10 سال کے میں مزید اضافہ کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان نے جناب سیدنا امیر المومنین ابو بکر عمر اور جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ سب نے سفارش کرنے سے معذرت کی، البتہ جناب سیدنا علی سے درخواست کی کہ مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ جناب علی نے مشورہ دیا، ایک طرفہ طور پر امان کا اعلان کر دو اور واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان، کیا اس سے کچھ بات بن جائے گی؟ حضرت علی نے فرمایا، نہیں، مجھے امید نہیں، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ ابو سفیان مسجد نبوی آیا اور امان کا ایک طرفہ اعلان کر مکہ واپس روانہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے قریش کے خلاف اقدامات کے لیے مکہ کی طرف روانگی کا تیاری شروع کر دی۔ اس تیاری کو خفیہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ حملے کو خفیہ رکھنے کے لیے حکمت عملی تیار ہوئی۔ قریش کو اگر مسلمانوں کے حملے کا علم ہوا تو مقابلے کے لیے تیاری ہو جائے گی اور اس میں خون ریزی کا بھی خدشہ تھا۔ مسلمان اچانک مکہ آئے، کہ مسلمانوں کا اچانک مکہ قریش کا مقابلے کی ہمت نہیں تھی، خون ریزی کا امکان بہت کم ہو گیا تھا۔ مزید رازداری کے لیے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر ایک سریہ روانہ ہوا، جو کہ مدینے سے 36 میل دور کہ بطان اعظم کے مقام کی طرف روانہ ہوا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول اسی طرف روانہ ہوں گے۔ مکے کی طرف اقدام کے لیے روانگی کا فیصلہ ہوا۔ کچھ لوگوں کا مختلف اسباب کی بنیاد پر ہچکچاہٹ کا اظہار ہوا۔ اسباب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جنگ کے مقابلے میں صلح بہتر ہے۔ قریش سے صلح کی تجدید کر لینی چاہیے۔ قریش بیت اللہ اور حجاج کہ خدمت گار ہیں، ان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ مکے میں مسلمانوں کے بہت سے رشتہ دار ہیں، جنگ کرنا صلح رحمی کے منافی ہے ہوا۔ کچھ لوگ اب بھی قریش اور اس کے حلیفوں کی قوت سے مرعوب ہیں۔ مال و جان کی محبت کی وجہ سے جنگ سے جی چرانا۔ مشرکین مکہ کے خلاف اقدامات ہوئے۔ مہاجرین کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ مکے میں ان کے بہت سارے رشتہ دار تھے۔ مکے میں ایسے افراد تھے جو اسلام قبول کر لیے تھے اور مجبوریوں کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے۔ جنگ کی صورت میں کفار کے ساتھ مارے جانے کا خدشہ تھا۔ بدری صحابہ جناب سیدنا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل و عیال مکے میں تھے، قریشی نہیں تھے۔ خطرہ تھا جنگ کی صورت میں اہل و عیال حفاظت میں نہیں رہیں گے۔ قریش کے سرداروں کے نام انہوں نے خط لکھا۔ خطاب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قریش کی جانب، اے جماعت قریش، اللہ کے رسول تمہارے پاس رات جیسا سیل رواں کی طرح بڑھتا ہوا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور باخدا اگر وہ تنہا بھی تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان سے اپنا وعدہ پورا کرے گا، لہٰذا تم لوگ اپنے متعلق سوچ لو۔ والسلام۔ خط ایک عورت کے ذریعے روانہ کیا گیا قریش کے سرداروں تک پہنچانے کے لیے، جسے سر کی چوٹی میں چھپایا گیا۔ اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی اطلاع ہوئی، جس کے بعد جناب سیدنا علی کی قیادت کے اندر چند صحابہ کو اس عورت کے تعاقب کے لیے روانہ کیا اور اس کو مقام روحہ خاک کے قریب گرفتار کر لیا گیا۔ صحابہ تیزی سے گھوڑوں پر روانہ ہوئے، عورت کو گرفتار کر لیا۔ عورت کا خط سے متعلق صاف انکار، کجاوے کی تلاشی۔
جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے رسول جھوٹے نہیں، خط نکالو ورنہ برہنہ کر کے تلاشی لیں گے۔ عورت کا خط چوٹی سے نکال کر حوالے کر دیا۔ خط اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا جس میں قریش مکہ کو جنگ کی اطلاع تھی۔ اللہ کے رسول کا سیدنا حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر باس پروس ہوئی۔ سیدنا حطب نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان نہ ہو تو مردد نہ مجھ میں تبدیلی، میں خود قریش کا آدمی نہیں، ان کے ساتھ رہنا اہل و عیال مکے میں ہے، قریش سے کوئی قربت نہیں، وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں گے، دیگر ساتھیوں سے قربت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے، لہذا قریش پر ایک احسان عرض تھا تاکہ وہ قربت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ منتہا آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست، تلقون الیہم بالمودہ، پینگے بڑھاتے ہو تم اور ان کے ساتھ دوستی کی، وقد کفروا، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں ماننے سے، بما جاءکم، اس کو جو آیا ہے تمہارے پاس، من الحق، حق سے، یخرجون رسول، جلا وطن کرتے ہیں وہ رسول کو، وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور تمہیں اس بنا پر کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، نہ بناؤ دوست ان کو اگر نکلے ہو تو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور تمہارا مقصد میری رضائی جوئی ہے، تسرون الیہم بالمودہ، چھپا کر بھیجتے ہو تم انہیں دوستی کا پیغام، وانا اعلم بما اخفیتم، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں وہ بھی جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور وہ بھی جو تم اعلانیہ کرتے ہو، ومن یفعلہ، اور جو شخص کرے گا ایسا کام، منکم فقد ضل سواء السبیل، تم میں سے وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ مزید فرمایا آیت نمبر 2، ان یثقفوکم، اگر قابو پالیں وہ تم پر، یکونوا لکم، تو ہوں گے وہ تمہارے، اعداء، دشمن، ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور چلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں، وَأَلْسِنَتَکم بِالسُّوءِ وَعَدُوا لَوْ تَکْفُرُونَ، اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، لن تنفعکم، نہ کام آئیں گی تمہارے، ارحامکم، تمہارے رشتہ داریاں، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ہر چیز کو جو تم کر رہے ہو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی کہ جناب حاطب کو قتل کر دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت اور منافق ہوگا۔ جناب حطاب بدری صحابی تھے۔ جناب عمر، تمہیں کیا پتہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، حاطب بدری صحابی ہیں، عمر تمہیں کیا پتہ؟ اللہ نے بدر والوں کی پچھلی اور اگلی تمام خطاؤں کو معاف فرما دی ہوں۔ جناب سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں
جاسوس پکڑے گئے۔ مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری مکے کا رخ ہوا، جس میں 10,000 کے قریب مجاہدین تھے۔ مکے کے قریب جوفہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی، جس پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنے اہل و عیال سمیت، اور ہجرت فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے فتح مکہ کی زیادہ خوشی ہے یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قبول اسلام کی۔ اللہ کے رسول نے ایک درخواست کی، قریش کے لیے عام معافی کا۔ اللہ کے رسول نے قریش نے مجھ سے معافی کی درخواست نہیں کی۔ سیدنا عباس کا خچر روانہ ہوا اللہ کے رسول کے پاس، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے ایک درخواست کی قریش کے لیے عام معافی کے لیے، درخواست کی سیدنا عباس نے قریش کے لیے عام معافی کے لیے، جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، قریش نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سیدنا عباس نے اللہ کے رسول کا خچر لیا اور روانہ ہوئے۔ اللہ کے رسول کا سفر جاری تھا۔ عشاء کے وقت مران میں نزول ہوا، آپ کا حکم ہوا، الگ الگ ہو جاؤ، الگ الگ آگ جلاؤ۔ آگ تقریباً 10,000 کی تعداد تھی جو کہ شمع جلائی گئیں۔ مشرکین ایک جیسی آگ اور لشکر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ سیدنا عباس جناب سیدنا عثمان ابو سفیان کو لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان تم پر افسوس کہ اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پہ قربان، آپ کتنے بردبار اور کریم اور صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ابو سفیان کو دعوت اسلام دی، جسے ابو سفیان نے قبول کیا۔ آپ علیہ السلام کا ابو سفیان کو یہ اعزاز دیا کہ اہل مکہ میں سے جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اسے امان ہے، جو شخص حدود حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے۔ امان کے فیصلے کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکے پہنچے۔ بڑے نواز سے فرمایا، قریش کو آگاہ کیا، محمد اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ امان کا فیصلے کا اعلان ہوا۔ فیصلہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور حدود حرم کی طرف بھاگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول مرہ جان سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بھیجا ابو سفیان کو پہاڑ کے ناگے پر روکنا۔ ابو سفیان کا ہر لشکر کے بارے میں جناب عباس سے سوال ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا، انصار اور مہاجرین جلو میں، ابو سفیان، سبحان اللہ، ان سے محاذ لڑائی کی طاقت کس میں ہے؟ مکے قریب پہنچ کر لشکر کی تربیت و تقسیم کی۔ خالد بن ولید کی کمان میں ایک لشکر روانہ ہوا، مکے میں زیر حصے سے داخل ہوئے۔ قریش میں کوئی آڑے آئے تو قتل کر دیں، کوئی صفہ پر اللہ کے رسول سے ملاقات کریں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دوسرے وفد کو ہدایت دی کہ مکے کے بالائی حصے میں داخل ہوئے، ہجون میں جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد کا، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کا انتظار کریں۔ جناب سیدہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان لشکر کو حکم دیا مکے کی وادی میں عین بطن میں داخل ہو جائیں۔ آپ اسی لشکر کے پیچھے پیچھے مکے میں داخل ہوں گے۔ آپ ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ عاجزی کا یہ عالم تھا کہ سر جھکا ہوا تھا، امامہ اونٹنی کے کجاوے کو چھو رہا تھا۔ قریش کے کچھ اوباش کا سیدنا عباس کی زیر کمان لشکر کا مقابلہ ہوا، جس میں 2 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ 12 مشرکین کو جہنم واصل کیا گیا، جبکہ باقی فرار ہوئے۔ جناب سیدنا خالد مکے کی گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر اللہ کے رسول سے ملاقات کی۔ جناب زبیر ہجون میں مسجد فتح کے پاس اللہ کے رسول کا جھنڈا گاڑا اور جناب محمد علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ ہے نقشے کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیش قدمی اسلامی لشکر کی کون سی تھی۔ یہ ہے مکہ اور یہ ہے اسلامی لشکر کا پڑاؤ، جس کے بعد اللہ کے رسول نے
دیگر ٹیموں کو روانہ کر دیا، جن میں خالد بن ولید کی ٹیم، ابو عبیدہ بن جراح کی تھی یہ ٹیم، اور سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ٹیم تھی، اور بلو جو لائن ہے وہ اللہ کے رسول خود ہیں، یعنی کہ خود لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ جوائن کیا ہے جناب ابو عبیدہ کے لشکر کو، یہ وہی مقام۔ اور یہ جو بلو ڈاٹ ہے یہ جناب سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اقدس ہے، یہ مزید سمجھتے اس کو۔ یہ احد، یہ مکہ، یہاں سے ریڈ کلر کی لائن میں مسلمانوں کا مکہ آمد۔ یہ گرین ایریا وادی مکہ ہے، یہ براؤن آس پاس کے علاقے ہیں اس کے، اور یہ لوگ لشکر جو قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہ آیا یہاں پر، اور اللہ کے رسول کا قیام ہوا جبل ہند، اور یہ رہا الجنود پر جہاں پر زبیر بن عوام کے لشکر سے جوائن ہوا ہے۔ کہ خالد بن ولید بہت بڑا چکر کاٹتے ہوئے یہاں پہ داخل ہوئے جہاں خدام کے قریب۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جلوس میں مسجد حرم میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا طواف کیا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کمان تھی، بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 جو بت موجود تھے، اللہ کے رسول نے ان کمان سے بتوں کو توڑتے جاتے اور تلاوت فرماتے جاتے، جاء الحق وزحق الباطل ان باطل کان زہوقا۔ سورہ سبا کی آیت قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعیدُ، کہو حق آ گیا اور نہ کچھ کر سکا باطل پہلے اور نہ آئندہ کچھ کر سکے گا۔ تمام بت چہروں کے بل نیچے گر گئے۔ بیت اللہ میں جناب سیدنا ابراہیم اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام والسلام علی المرسلین والنبیین کی خود ساختہ تصویریں تھیں، تمام تصویروں کو مٹا دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے بیت اللہ میں نوافل ادا کی۔ بیت اللہ سے بعد تشریف لا کر فرمایا، قریش مسجد حرام میں صفیں لگا کر کچاکچ بھرے ہوئے تھے، اپنے بارے میں فیصلہ کے منتظر تھے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پہلے توحید باری تعالیٰ بیان کی، اللہ کے احسانات کا اعتراف کیا اور مساوات انسانی کا درس دیا۔ آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو جباران قریش سامنے تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب سے آگے تھے، ایسے بھی تھے جن کی زبانیں اللہ کے رسول پر گالیوں کے بادل تھیں اور برسایا کرتی تھیں، ایسے بھی تھے جن کی طبع و سنہ نے پیکر قدوسی علیہ السلام کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جو وظیف کے وقت آپ کے ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جن کی تشنیع لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی، وہ بھی تھے جن کے حملوں کے سبب مدینے کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا قریش سے سوال ہوا، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ قریش نے کہا، آپ کریم بھائی کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کر رہا ہوں جو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، کوئی گرفت نہیں تم پر، آج معاف کرے اللہ تمہیں، معاف کر اللہ تمہیں، اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لے جاؤ یہ میری قمیض اور ڈالنا اسے چہرے پر میرے والد کے۔ فتح مکہ نے مشرکین پر واضح کیا، اسلام ہی دین حق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حسن یعنی کہ سلوک تھا، مشرکین کے دل نرم پڑ گئے، اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان دیں۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں غسل فرمایا اور شکرانے کے 8 رکعتیں ادا کیں۔ اگلے روز اللہ کے رسول کوہ صفا پر گئے، تمام 9 مسلم سے بیعت لی، پہلے مردوں سے عہد و پیمان لیا، اللہ کے رسول کی سمعنا و اطاعنا، پھر خواتین کی بیعت لی۔ عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی جناب ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقاب اوڑھ کر اور بھیس بدل کر بیٹھی تھیں۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسلح کیا تھا، اس میں ان کو جان کا خوف ہوا۔ بیعت مکمل ہونے کے بعد ہندہ بنت عتبہ کے الفاظ تھے، یا رسول اللہ، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا کہ جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا۔ آپ روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی قسم، بات ایسی ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ لوگ کعبے کے پردے کے نیچے مل جائیں تو انہیں قتل کر دیے جائیں۔ نام درج ذیل ہیں، جن میں عبدالعزیٰ بن خلیلی، عبداللہ بن سعد بن ابی راہی، اکرامہ بن ابو جہل، حارث بن نفیل بن وہب، مخصیص بن حسبہ، خبار بن اسود، ابن خلال کی 2 لونڈیاں، اللہ کے رسول کی ہجو کرنا، سارہ، اس کے پاس حاطب کا خط، جو سارہ تھی، یعنی کہ نوی جو تھی سارہ تھی۔ اکرامہ بن ابو جہل بھاگ کر یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ اکرامہ کی بیوی خدمت رسالت میں حاضر ہوئی، امان کی درخواست کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور امان دے دی۔ اکرامہ کشتی میں سوار تھے، کشتی طوفان کے درمیان تھی، تمام لوگ خالص اللہ کو پکارنے لگے۔ اکرامہ کے دل میں ایمان جاگا۔ اکرامہ کی بیوی اکرامہ کو واپس مکے لے آئی۔ اکرامہ کا قبول اسلام۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بے حد خوشی کا اظہار کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابن خلال خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا ہوا تھا۔ صحابہ نے جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کو قتل کر دو، چونکہ یہ ابن خلال کا قاتل ہے۔ چونکہ ابن خلال پھر قتل ہوا۔ ابن خلال کی 2 لونڈیوں میں سے ایک کو قتل ہوا اور ایک نے اسلام قبول کر لیا۔ 9 میں سے 4 افراد قتل ہوئے، 5 کا قبول اسلام ہوا۔ مکے کی فتح مکمل ہوئی۔ انصار کا اندیشہ تھا کہ کہیں اللہ کے رسول مکے میں ہی مقیم رہیں۔ مکہ آپ کا اور آپ کے خاندان کا شہر ہے۔ اللہ کے رسول صفحے پر ہاتھ باندھے ہوئے دعا مشغول ہوئے۔ نماز فراغت کے بعد انصار سے سوال کیا، تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انصار نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا، اللہ کی پناہ، اب زندگی موت تمہارے ساتھ ہے۔ انصار خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول کا مکے میں 19 روز قیام ہوا۔ شاعر اسلام کی تجدید کی، لوگوں کو ہدایت دی، تقوی کی تلقین دی، مکے کے آثار جہالت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے۔ اللہ کے رسول نے منادی دی، جو شخص اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے مگر اسے توڑ دے۔ اللہ کے رسول نے مکے میں آس پاس کے بتوں کو بھی توڑنے کے لیے متعدد وفد روانہ کیے اور سارے بت توڑ ڈالے۔ عزیٰ قریش کا اور لات کا اہل طائف کا معبود تھا۔ اہل عرب کے عقائد تھا کہ خدا سردیوں میں لات اور گرمیوں میں عزیٰ کے ہاں بسر کرتا ہے۔ عزیٰ کے سامنے عرب وہ تمام مناسک اور رسومات بجا لاتے تھے جو کعبے میں بجا لاتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے اور اس پر قربانیاں کرتے تھے۔ 25 رمضان المبارک خالد بن ولید کی سربراہی میں یہ روانہ ہوا۔ عزیٰ اور اس کا بت خانہ ڈھا دیا۔ عزیٰ نخلا میں قریش اور بنو قنقاع عزیٰ کی پوجا کی سب سے بڑا بت۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اسے ڈھا دیا۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا، تم نے کچھ دیکھا؟ سیدنا خالد نے فرمایا، نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تب تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، دوبارہ جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیار سونپتے ہوئے روانہ ہوئے۔ سامنے ایک برہنہ کالی پروپیگنڈا بالوں والی عورت نمودار ہوئی۔ سیدنا خالد نے اسے زور وار کیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ اللہ کے رسول کو اس کی خبر ہوئی اور اللہ کے رسول نے فرمایا، وہی عزیٰ تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے، تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے۔ حضرت عمرو بن عاص کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ بنو خزال سب سے بڑا بت تھا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے مجاور کا سوال ہوا،
کیا تم کیا چاہتے ہو؟ رسول نے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خزانہ والوں کو مکان ڈھا دیا۔ مجاور کا قبول اسلام ہوا۔ سعد بن زید شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے کے اندر 20 سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے، منات کی جانب روانہ ہوئے۔ کلاب، خضر، غسان اور اویس کجرت کا بت تھا۔ حضرت سعد منات کی طرف وہ ایک کالی اور برہنہ اور گندی عورت کے سامنے سینہ پیٹنا ہوا۔ سعد کا ایک تلوار ہوا اور بت ڈھا دیا۔ فتح مکہ فتح عظیم ہے۔ اللہ نے اپنے دین، اپنے رسول اور اپنے مومنوں کو عزت بخشی، اپنے گھر کو شرک کی نجاست سے پاک کیا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ قبائل عرب منتظر تھے مسلمانوں اور بت پرستوں میں معرکہ آرائی اور انجام دیکھیں۔ یہ آخری سلائیڈ، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ قبائل عرب کو یقین تھا حرم پر قابض وہی گروہ ہوگا جو حق پر ہے۔ اصحاب فیل کا شر سامنے تھا۔ فتح مکہ نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ دی۔ کام تمام، جزیرہ عرب میں باقی رہنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو دوستوں، اس حوالے کے اس نشست کے اندر ہم نے فتح مکہ کو کور کیا ہے، اور فتح مکہ ایک فتح مبین ہے جسے اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر بھی اس کے اشارے دے دیے تھے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 20 سورہ فتح کے اندر وہ خیبر کی فتح کی بشارت دی، اور آیت نمبر 1 کے اندر صلح حدیبیہ کی صورت کے اندر ایک اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک فتح کی خوشخبری سنائی اور اس کو فتح مبین سے تشبیہ دی۔ تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی صحیح پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے درخواست ہے کہ اس نشست کے اندر جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور جو ہم خطا نہیں کر سکے انہیں معاف فرمائے۔ وآخر اعمالہ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔